جس مشن پر ہمیں چلایا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ تعصب قیامت ہمیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس مشن پر ثابت قدم رکھے۔ گزشتہ 10-12 دنوں سے عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں شدید بیمار تھا، اور کل عصر تک تو بس یہی میری ذہنی کیفیت بھی تھی، بس ابھی گئے تو گئے، ابھی گئے تو گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ ہے کہ آج میں پھر آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے، اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ چاہے کوئی بھی حالات ہوں ہمیں اس مشن پر ثابت قدم رکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ مر کر کبھی قبلہ امیر المجاہدین کا بھی آمنا سامنا جب ہو تو مجھے ان کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ انشاءاللہ انہوں نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے ہم اسے اسی طرح بر رکھیں گے، اور ہماری دعائیں ہوں گی کہ ہماری اولادیں بھی اسی طرح قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی رہے، اور ختم نبوت کا یہ جو عظیم گلدستہ امیر المجاہدین نے ہمیں دیا ہے یہ تعصب قیامت اسی طرح مہکتا رہے۔ میں اس موقع پر امیر المجاہدین کے لخت جگر عکس امیر المجاہدین صاحبزادہ حافظ انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ بھی پچھلے دنوں علیل تھے اور لالت کے باوجود آپ نے باقی تمام پروگرام کینسل کیے، لیکن مہربانی فرمائی اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں شہزادوں کو ثابت قدم رکھے۔ اور آج انس حسین رضوی صاحب بھی بول رہے تھے، اور میں بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ان کے حدیث کے پڑھنے کے انداز کو بھی دیکھ رہا تھا، یہی محسوس ہوتا رہا تھا کہ انس رضوی نہیں خادم حسین رضوی خود بول رہے ہیں۔ اور یہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں، قبلہ امیر محترم غوث اعظم روڈ پر ایک آستانے پر تشریف لائے اور یہ گفتگو کر رہے تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے بغیر کسی ترنم کے۔ تو مجھے کہنے لگے آج کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں نے بڑے آپ کے خطاب سنے ہیں، لیکن آج جو آپ نے خطاب کیا ہے کمال خطاب کیا۔ انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، اور قبلہ امیر المجاہدین کا وہ جملہ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میں جو اس غرض سے آیا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے، میرا نام اونچا ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، میں پیسہ کما لوں، وہ کبھی فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو حضور کی غلامی کے لیے آتا ہے سرکار پھر مالا مال بھی فرماتے ہیں، عزتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج گولڈن جوبلی ہے، امیر محترم کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہر آدمی کی اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنا عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ہمارے ایک امیدوار PP9 کے راجہ بابر کرامت صاحب آئے، انہوں نے کہا جناب امیر محترم آ رہے ہیں، گولڈن جوبلی پروگرام ہے، تو میں ان کی آمد پر کچھ جشن منانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے کہا جشن ہے اور گولڈن جوبلی ہے، آپ کے اور ہمارے امیر محترم تشریف لا رہے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ تو ابھی ان کی جانب سے امیر محترم کا استقبال کیا جاتا ہے، آپ لبیک کے نعرے لگائیں گے کھڑے ہو کر، امیر محترم کا استقبال کریں گے، ادھر سے راجہ بابر کرامت صاحب اور آپ کے برادران کی جانب سے امیر محترم کا شاندار استقبال کیا